الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک اغننی بفضلک عمن سواک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دینی بہن بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ شہروں میں ان کی مسجدیں ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، خدا کے نزدیک بدترین جگہ شہروں میں اس کے بازار ہیں۔ تو اب جیسے ہی ہمارے رمضان ختم ہوتے ہیں، رمضان میں الحمدللہ ساری مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، رات کو تراویح میں بڑی رونق ہوتی ہے، ختم قرآن میں بڑی رونق ہوتی ہے، عید کے دن پھر عید کی جماعت بہت ہی دھوم دھام سے اور لوگ تیار ہو کے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، خطبات ہوتے ہیں، کھانے پینے کا نظام ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے، میل جول ہوتا ہے، لوگوں کا سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے مساجد میں۔ لیکن جیسے ہی رمضان کے زمان ختم ہوتا ہے، اس کے بعد سے وہ خاموشی چھا جاتی ہے کہ ہر طرف ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں نمازوں کا حکم بھی صرف رمضان کے مہینے میں ملا ہے۔ مساجد میں نماز پڑھنا تو واجبات میں سے ہے نا، مردوں کے لیے، جب مردوں کو موقع ہو۔ اب جو لوگ نوکری کرتے ہیں، وہ نوکری پیشہ ہیں، ان کی کچھ مسائل ہیں، یا کالج اسکول جاتے ہیں، یا اپنے کام میں بہت زیادہ مشغول ہیں کہ ان کو ٹائم نہیں ہوتا، تو ان کے لیے آسانی ہے، سہولت ہے کہ وہ گھروں میں نماز ادا کریں یا جہاں بھی ہیں وہاں پڑھیں۔ لیکن جس کو جہاں موقع ملے مسجد میں ضرور جائے۔ عام طور پہ لوگوں کے پاس اپنے کنونس بھی ہوتے ہیں کہ آپ 15 منٹ 10 منٹ 4 رکعت فرض ہوتی ہے، وہ 4 رکعت ہی پڑھنی ہوتی ہے نا آپ کو، یا تو 2 فرض ہے یا 4 فرض ہے یا مغرب کی 3 فرض ہے۔ باقی سنت نفل آپ اپنے گھر میں بھی سکون کے وقت ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے نہیں بھی کیا تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اصل جو نماز ہے وہ فرض ہے کہ فرض ادا کریں، اور ساتھ میں سنت موقعہ چلی، تو وہ بھی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ گھر میں پڑھ لیں۔ لیکن مردوں پر واجب ہے کہ نماز مسجدوں میں جا کے پڑھیں، اور عورتوں کے لیے اگر آسانی ہے، ان کے انتظام ہے مساجد میں، اور ان کے پاس ذمہ داریاں ایسی نہیں ہیں یا ضعیف العمر ہیں، وہ بھی جا کے آرام سے مسجدوں میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو جو شخص جو مسجد میں دن رات رہتا ہے، اس پر تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ کرتا ہے، اس سے خیر و بھلائی کی سعادت سے نوازتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں ہے کہ بہترین جگہیں جو مساجد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کے لیے انسانوں کو، اپنے بندوں کو ایک مضبوط قلعہ عطا کیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹے، مسجد تمہارا گھر ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجدیں پرہیزگاروں کا گھر ہیں، لہٰذا جس کا گھر مسجد ہو، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت اور پل صراط سے جنت کی طرف گزرنے کا ضامن ہے۔ سوچیے، مسجد میں وقت گزارنا، مسجدوں میں بیٹھنا نیک کاموں کی وجہ سے، گپے لڑانے یا بس فضولیات کے لیے، کھانا پینے کے لیے نہیں، اچھے کاموں کے لیے، نماز کا انتظار کرنے کے لیے آدمی اپنا وقت لگاتا ہے، پڑھنے پڑھانے کے لیے اپنا وقت مسجدوں میں لگاتا ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مہمانی سے کیا مطلب ہے؟ جسے فرمایا، ابو ذر نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہوا وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہمانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جیسی مسجد میں اذان ہوتی ہے تو فرشتے نعمتوں کو دسترخوان لے کر نازل ہونے لگتے ہیں۔ تو آپ نے نماز ادا کی، پھر آپ وہاں بیٹھے، آپ نے ذکر اذکار کیا، یا کوئی دینی مجلس ہے اس میں شرکت کی، اس وقت تک آپ ان نعمتوں میں شامل ہوتے ہیں جو نعمتیں لے کر آتے ہیں۔ کون سی نعمتیں؟ جنت کی نعمتیں اور دنیا کے کاموں میں برکت۔ اور جب وہ لوگ مسجدوں میں چھوڑ کے ایسی جلدی بھاگ جاتے ہیں تو وہ سمجھو اللہ کے دسترخوان کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دن اور رات مسجد میں رہیں گے، آپ کی ضرورتیں ہیں، آپ کو سونا ہے، آپ کو لوگوں سے میل جلت ہے، آپ کو بیوی بچوں کے مسائل پورے کرنے ہیں، والدین کی خدمت کرنی ہے، اپنے کام میں اپنے ہزاروں
ضروریات ہیں. لیکن بہرحال جو بھی وقت ملے جس طرح بھی ہو آپ کو مسجدوں میں ضرور کچھ نہ کچھ وقت دینا چاہیے. مسجدیں صرف آباد کرنے کے لیے آخر رمضان میں آباد کرتے ہیں کہ نہیں مسجدوں کو, تو وہ صرف 1 مہینے کی عبادت کی آپ نے اور آپ نے ثواب سمیٹ لیا اور آپ جب واپس گئے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا, ایسے چھوڑ دے گا, آپ ان کی مسجدوں کو چھوڑ دیں گے, نہیں جائیں گے. مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے نا, یعنی مسجد میں رہنے والا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے رہتا ہے. اب دوسری طرف جو یہ فرمایا کہ خدا کے نزدیک بدترین جگہ شہروں میں اس کے بازار ہیں, تو یہ سمجھ لیجیے کہ بالکل ایک الٹ بات ہے کہ جس طرح مسجدیں اللہ کا گھر ہیں وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اسی طرح بازار ہیں وہاں پہ شیطان کا تسلط ہوتا ہے. اور بازاروں میں جا کے کیا ہوتا ہے, حرص, طمع, جھوٹ اور خدا کی یاد سے غافل کر دینے والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب لوگ اپنی ضروریات کے علاوہ ایسے تفریح کے لیے بازاروں میں جائیں, گھومنے پھرنے کے لیے, چیزیں دیکھنے کے لیے اور وقت گزاریں, وقت پاس کریں, تو ایسا شخص تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہی ہوتا ہے. یا بلا ضرورت بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے روزانہ دوڑتے جاتے ہیں, چلو بازار جانا ہے, اور پھر گھوم پھر کے آ گئے, ونڈو شاپنگ کے نام سے کہ کچھ خریدا بھی نہیں, بس ایسے ہی تفریح کر کے آ گئے اور وقت گزارا, اچھا وقت پاس ہوا. تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں یہ سب نا بہت غلط طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتا ہے. ویسے تو دنیا میں بازار سے بھی زیادہ بہت ساری بری جگہ ہیں جو جہاں جانا ہی حرام ہے, مطلب جیسے شراب خانے, بت خانے, جوئے خانے, فلم ہاؤس, سینما ہاؤس جسے کہتے ہیں, اور تھیٹر, نائٹ کلب, کھیل کود کے ایسی جگہ جہاں انسان نماز سے بھی غافل ہو جائے. کسی بھی قسم کا کھیل اگر انسان نماز سے غافل ہو گیا, اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا, تو سب گناہ کی جگہ ہے, حرام ہے ایسی جگہوں پہ جانا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہوں کو جو حرام تو نہیں کہا لیکن اس کو ناپسند کیا, ان میں سے ایک بازار بھی ہے. یہ اسی طرح سمجھ لیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے طلاق کو سخت ناپسند کیا. اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک طلاق ہے, لیکن اللہ نے اجازت دی اس لیے انسانوں کی فطری ضرورت کو دیکھتے ہوئے کہ اگر عورت پہ ظلم ہو رہا ہے, تکلیف میں ہے, طلاق لے سکتی ہے, یا مرد کو اپنی بیوی پسند نہیں ہے, ان کے آپس میں نباہ نہیں ہو رہا ہے, وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند یہی ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح نباہ لیں, صبر کر لیں, برداشت کر لیں. اسی طرح بازار ہیں کہ بازار اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت ہے کاروبار کے لیے, چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے, تو اللہ نے اجازت دی ہے, لیکن اس اجازت کو اسی طرح سے استعمال کرنا, اسی طرح ضرورتوں کے لیے استعمال کرنا, تفریح کے لیے نہیں. اب ہم بازاروں میں جاتے ہیں تو وہاں جھوٹ سچ بہت ہوتا ہے. آپ کو 10 روپے کی چیز 25 روپے میں, 50-100 روپے میں ملتی ہے, تو وہ بیچنے والے کی بے ایمانی ہوتی ہے. اور بعض دفعہ خریدار بہت حجت کرتا ہے کہ اتنی قیمت کم کراتا ہے کہ بیچارہ دکاندار جس کی بکری نہیں ہو رہی صبح سے, اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا, وہ مجبور ہو کے اپنی چیز دے دیتا ہے, لیکن اس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے. یعنی حد سے زیادہ قیمتوں کو گرا دینا, تو سبھی بری بات ہے, بری چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہیں. اور جو اپنا دل بہت زیادہ ہی بازاروں میں لگاتا ہے تو وہ تو پھر گناہ ہی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے مقامات قائم کرنے کی اجازت دی ہے, اس میں سے سب سے بڑی یہی بازار ہی ہو گیا. لیکن آپ کو اس میں بچا کے چلنا ہے, اپنا دامن بچانا ہے, اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالنا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. جیسے بے پردگی ہے, عورتوں کا بن ٹھن کے بازاروں میں جانا تفریح کے طور پہ. جب بازار کے لیے نکلیں گی تو ایسی تیاری, ایسا فیشن ہوگا. ساری عورتیں نہیں کرتی ہیں ایسا, لیکن بہت ساری عورتیں جو باقاعدہ نک سک سے درست ہو کے میک اپ کر کے بے پردہ نکلتی ہیں, جب بازار جاتی ہیں تو وہاں مرد بھی ہوتے ہیں, ان کی نگاہیں اٹھتی ہیں. جو برے اوباش قسم کے ہوتے ہیں وہ آوازیں کستے ہیں, ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کر جاتے ہیں. تو یہ سب تو پھر گناہ کے کام ہو جاتے ہیں نا. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ انسان اپنے گھروں میں رہے. اور سب سے بہترین جگہ اس طرح سے مساجد ہے کہ مساجد میں تو اس طرح کے کوئی فعل نہیں ہوتا. اگر عورتیں آتی بھی ہیں تو وہ مردوں میں تو بیٹھتی نہیں ہے نا مل کے, ان کے لیے ایک جگہ مختص کی جاتی ہے. ایک کونے میں ایک کمرہ ہوتا ہے, تو کہیں ادھر جاتی ہیں, ادھر رہتی ہیں. تو مردوں کو اس سے پرابلم نہیں ہوتی ہے. عورتیں بھی اپنے کام میں لگی ہوتی ہیں, بچوں کو پڑھنا پڑھانا ہے, عورتیں سیکھ رہی ہیں. یعنی مسجد کے اندر اچھے ہی کام ہوتے ہیں. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم ہر صورت میں کسی بھی حالت میں مسجد ہی میں آ کے نماز پڑھو. جیسے نماز تو فرض ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں ہوں, آپ کے اوپر نماز فرض ہے. آپ بیمار ہیں تو آپ بیٹھ کے پڑھیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں.
تو آپ گھر میں پڑھ لیں گے، لیکن مسجد میں جا کے جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہے. مسلمان مردوں کے پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ جائے مسجد میں جا کے نماز پڑھے اگر اس کے پاس ٹائم ملتا ہے، اور ہر چیز پہ اس چیز کو فوقیت دے، سوائے اس کے کہ روزگار کا ٹائم. اگر اس کے پاس وہ کسی کا نوکر ہے، وہ کسی کے انڈر میں کام کرتا ہے، تو وہ پھر وہی دیکھے گا کہ بھئی اس کو اجازت ملی کہ نہیں، اس کو چھٹی ملی کہ نہیں. آپ وقت کو بھی نہیں کاٹ سکتے کہ آپ چوری سے جائیں. تو آپ کام کا وقت ہے، آپ کام کریں گے، آپ اسی جگہ پہ آپ موقع نکال کے 10 منٹ 5 منٹ کی جو بھی نماز ہوتی ہے آپ وضو کریں گے اور نماز پڑھ لیں گے، یا گھر سے وضو کر کے جائیں گے. تو مسجدوں کو آباد کریں اور اپنے بچوں کو مسجد لے کے جائیں. ہمارے ایک بڑی بری بلا ہے کہ جو بچے ذرا شور شرابہ کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، تو لوگ ناراض ہونے لگتے ہیں، غصہ ہونے لگتے ہیں. حالانکہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بچوں کو مسجد اس لیے لے جایا جاتا ہے تاکہ بچے یوزڈ ہوں، بچوں کا دل لگے، ان کو ان جگہوں سے محبت ہو جائے. تو ان کے لیے بھی ایک جگہ ہونی چاہیے کہ بچے وہاں تھوڑا سا کھیل کود لیں، ان کی حفاظت کے لیے 1-2 لوگ ہوں دیکھنے والے، یا کوئی بچہ بڑا ہے سمجھدار ہے اپنے ماں باپ کے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. تو اس طرح بچوں کو بھی لے جانا شروع کریں. ایٹ لیسٹ بچے کی عمر 3 سے 4 سال ہو، تب اس بچہ اس لائق ہوتا ہے کہ آپ اس کو مسجد لے کے جا سکتے ہیں. باپ کے ساتھ بھی جا سکتا ہے، اور ماں تو ظاہر ہے چھوٹے بچے کو بھی لے جا سکتی ہے، لیکن ہاں اس حد تک نہیں کہ جس سے لوگوں کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد میں کوئی بری چیز کھا کے نہ جائیں جس میں بو ہوتی ہو. تو لہسن کی بات کی ہے، مولی اور لہسن کی، تو اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس میں بدبو ہوتی ہے اور برابر میں کھڑے رہنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. تو ایسی کوئی چیز نہ. اور دوسرے پسینے کی بو، لوگ اس سے بھی لاپرواہ ہوتے ہیں، خاص طور پہ عورتیں بہت لاپرواہ ہوتی ہیں کہ ان کے کپڑوں سے، ان کے عبائے سے پسینے کی بو آ رہی ہے، یا وہ کچن میں کام کر رہی ہیں، اسی طرح جلدی سے انہوں نے جلدی وضو کیا، آ گئی مسجد تو جا رہے ہیں، کسی کے گھر تو نہیں جا رہے، کر کے وہ آ جاتی ہیں، تھوڑی سی کچھ اوپر سے انہوں نے لپا پوتی کر لی یا ایسی اٹھ کے آ گئیں اور پسینے کی بو آ رہی ہوتی ہے. تو بہت ہی گندی بو ہوتی ہے جو بالکل کسی کو برداشت نہیں ہوتی. فرشتوں کو پسینے کی بو برداشت نہیں ہے. تو اس چیز کا صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، صاف ستھرے ہو کے آئیں، گھر سے وضو کر کے آئیں، پاک صاف ہو کے مسجد میں بیٹھیں، اور بچوں کو بھی شروع سے یہ آداب سکھائیں. تو بچے آپ کے عادی ہو جائیں گے اور مسجد کے تقدس کو سمجھیں گے کہ ہاں بھئی یہ جگہ پاک صاف ستھری ہے اور ہمیں یہاں اچھی طرح سے اسی طرح سے جانا ہے. اور مسجدوں کو آباد کریں، مسجدیں آباد رہیں گی تو برکت ہوگی، ترقی ہوگی. اور خاص طور پہ فجر کی نماز کے لیے جو یہ وبا چلی ہے موبائل کی، کہ لوگ 2-2 3-3 بجے تک جاگتے ہیں اور پھر ٹائم جیسے تہجد کا ٹائم ہوتا ہے شیطان آ کے انہیں سلا دیتا ہے، اور پھر فجر میں بھی آنکھ نہیں کھلتی. یا بہت بڑا احسان ہے اللہ کے اوپر، تو انہوں نے بس جھٹ پٹ 5 منٹ 10 منٹ رہ گئے تو نماز ادا کر لی. فجر کے وقت اٹھیں، نماز کے لیے جائیں. فجر کے وقت مسجدیں جب آباد ہوں گی نا، تو انشاءاللہ تعالی ہماری قوم کو کوئی نہ جھکا نہیں سکے گا. مسلمان امت جو ہے نا اس دن جاگ جائے گی جس دن فجر کی نمازوں سے مسجدیں بھری ہوں گی. تو اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اور خاص طور پہ فجر، عشاء کو، عصر میں، ساری 5 نماز میں سب سے زیادہ فجر میں آپ ضرور جائیں. اور اگر جس نے فجر پڑھی اور عشاء پڑھی جماعت کے ساتھ، اس کو تو رات بھر کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین سو آمین یا رب العالمین.